السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تمام قسم کی تعریفات کی بڑھائیوں بڑھائی اللہ جل جلالہ الہ العالمین رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجور احمد مجتبیٰ حبیب کبریا ولی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ. برادران اسلام، جادو جنات کے حوالے سے موضوع دیا گیا تھا کہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو جنات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی.
جنات کے حوالے سے ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سرے سے ہی جنات کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ایسے بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے، جن میں سر فہرست ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن اس حد تک مانتے ہیں کہ گویا وہ ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، اور ان کو گویا رب کا درجہ دیا ہوا ہے، ان کو غیب کی خبریں دینے والا سمجھا ہوا ہے۔ یہ دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اسلام ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جیسے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، سمندر، پانی اور آسمان کی بلندیوں میں چمکنے والے سورج اور چاند، ستارے، جس طرح یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنات کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں فضول پیدا نہیں کی گئی۔ سبحانک، فرمایا رب العالمین نے کہ جب ایمان والے اہل ایمان اللہ کی آیات کے اوپر، اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ جو تم نے پیدا کیا ہے وہ فضول پیدا نہیں کیا، اس کے پیدا کیے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلا مقام وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا مقام سورہ الانعام ہے، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جن و انس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان سے مخاطب ہو کے کہے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا وہ تم کو وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس ملاقات کے بارے میں تمہیں بتلاتے نہیں رہے؟ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تیسرا مقام ہے سورہ الاحقاف ہے، فرمایا رب العالمین نے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب ان جنوں کی ایک جماعت جس کو اللہ نے آپ کی طرف پھیر دیا وہ آپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن مجید کو سنا، اور جب وہ حاضر ہو کر انہوں نے قرآن کو سنا تو خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا، اور جب آپ نے اپنی قرات کو مکمل کر لیا اور اس وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، کس حالت میں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس جا کے کہنے لگے اے قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات کو مان لو، کفر اور شرک کو چھوڑ دو۔ تو یہ آیا مبارکہ بھی ہمیں یہ درس دے رہی ہے، یہ سبق دے رہی ہے کہ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس
اسلام کے وہ بھی مکلف۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ رحمان سنائی، سورہ رحمان سنائی اور ہم نے خاموشی سے سن لی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد قرأتها على الجن لیلۃ الجن، آج رات میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی اور ان کے سامنے میں نے اسی سورت کو تلاوت کیا، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، وہ تم سے زیادہ جواب دینے میں اچھے تھے، وہ تم سے جواب دینے میں زیادہ اچھے تھے۔ کیسے؟ كُلَّمَا آتَيْتُ عَلَى قَوْلٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جب میں اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، اور تمام قسم کی تعریفات اللہ تیرے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف کا حقدار صرف تو ہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی شریعت اسلام کے مکلف ہیں۔ پانچواں مقام ہے، پانچویں دلیل اس بات کی کہ جنات موجود ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، سورہ جن ہے۔ رب العالمین نے ان کے حوالے سے قرآن میں ایک پوری سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ اس کی ابتدا رب العالمین نے اس انداز میں کی، قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میری طرف وحی کی گئی ہے اور مجھے بتلایا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن سنا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا ہے یہ قرآن تو ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ تو جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کچھ یہ اعتراض کریں گے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے، تو یہ بات لازمی نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوتی ضرور ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، کسی کو نظر نہیں آتا کہ آپ کو درد ہو رہا ہے۔ آپ بول رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، میری آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہے، کہ آپ اس آواز کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، انسان کے جسم میں روح ہے، کیا کبھی کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ان چیزوں میں سے ایک جنات کی ہیں کہ جو ہے تو ضرور لیکن ان کو دیکھنا ناممکن ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت سے باہر آ جائے۔ جو ان کی اللہ رب العالمین نے جس شکل و صورت کے اندر ان کو پیدا کیا ہے اس سے علاوہ وہ کسی اور شکل کے اندر آئیں گے تو تب ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات اگر اللہ کی مخلوق ہیں تو انہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں 14واں پارہ ہے، رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ رب العالمین نے خالص آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص آگ سے نہیں بلکہ آگ کی بھاپ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اس نے آگے سے جو دلیل دی ہے اپنے افضل ہونے کی کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان جو ہے یہ بھی جنات میں سے تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقرر ہو چکا تھا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دلیل یہ پیش کی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ
بڑھ جاتی ہے، اور مٹی کی یہ فطرت ہے، اس کو جتنا اوپر پھینکا جائے یہ نیچے ہی آتی ہے۔ فرمایا اس لیے میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو ایک نور سے پیدا کیا، وخلق الجان من نار، اور اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے بھی پیدا کیا جس کا وصف تمہارے لیے بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی۔ تو آدم علیہ السلام انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور جنات جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ جنات کی اقسام کتنی ہیں، کتنی قسم کے جن ہوتے ہیں؟ سید ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ جنات ایسے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں، اڑنے والے، جن کا مسکن ہوائیں ہوتی ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، سانپ کی شکل میں آ گئے، بچھو کی شکل میں آ گئے، اور بھی جانوروں کی شکلیں اختیار کرنے کا اور شکلیں تبدیل کرنے کا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہو۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو آج ادھر ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، اور پرسوں کہیں اور ہوں گے، یعنی سفر پہ رہتے ہیں، محو گشت رہتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہیں جو غوطہ خور ہیں، جنہیں غواص قرآن نے کہا ہے کہ وہ غوطہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جنات کی 4 قسمیں ہیں، یہ 4 قسم کے جنات ہیں۔ ان کی رہائش کہاں ہوتی ہے، یہ کہاں کہاں رہتے ہیں؟ مسلمان جنات جو ہوتے ہیں یہ مساجد، پاک صاف جگہ، اور جو اچھی جگہ ہوتی ہیں، خوشبو والی جگہ ہوتی ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ بیت اللہ کے قریب اور عام دنیا کی جتنی مساجدیں ہیں ان کے قریب یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کافر جنات جو ہیں، مشرک جنات جو ہیں، جو غیر مسلم جنات ہیں، وہ گندی جگہوں کے اوپر رہنا پسند کرتے ہیں، واش روموں میں رہنا پسند کرتے ہیں، گندگی کے ڈھیروں کے اوپر رہنا پسند کرتے ہیں، جہاں گندی جگہ ہوتی ہے وہاں رہنا وہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ واش روم میں جائے، بیت الخلاء میں جائے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ خبیث جن اور خبیث جنیاں، ناپاک جن اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ سوراخ اور دراڑوں کے اندر پیشاب نہ کرے، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کے رہنے کا مسکن ہے۔ تو سوراخوں کے اندر یہ آواز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان جو ہے، اس کوہان کے اندر، اس کوہان کے اوپر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے اوپر سواریاں کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرو۔ اسی طرح کھنڈرات اور خالی مکانات، جو یہ مکانات بنا کر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں رہائش نہیں ہوتی، ان خالی مکانات کو، جنگلوں اور صحراؤں کو جنات اپنا مسکن بناتے ہیں، اور یہ ان کے مسکن ہے، اصل میں رہنے کی جگہ ان کے کھنڈرات اور بیابان جگہ اور جنگلات ہیں کہ جہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہم سے جدا ہوئے، اور پھر ہم پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے مگر ہم آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ ہم گھبرا گئے کہ کہیں مکے والوں نے آپ کو اغوا نہ کر لیا اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ آپ کے ساتھ میں اونچ نیچ نہ ہو گئی۔ ہم پریشان تھے کہ صبح
سورج طلوع ہو رہا، صبح فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاٹیوں سے آ رہے ہیں۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم خوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے چہروں سے تمہاری گھبراہٹ کو محسوس کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ تم گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اچانک غائب ہونے کی وجہ سے پریشان۔ فرمایا میرے پاس آج رات جو تھا جنات کا ایک قاصد آیا اور وہ مجھے لے کر اپنے جنوں کے پاس چلا گیا جہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور پھر وہاں جا کے پھر میں نے ان کو تبلیغ کی، ان کو اللہ کا قرآن سنایا۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر ہمیں لے کر اللہ کے رسول وہاں گئے اور ہمیں ان کے پاؤں کے نشان بھی دکھلائے کہ یہ ان کے پاؤں کے نشان ہیں، اور پھر آپ نے ان کے چونوں کے نشان جہاں وہ ہڈیاں بنا رہے تھے وہ بھی ہمیں دکھلائے۔ تو جنات جنگلوں کے اندر آباد ہوتے ہیں، جنگلات کے اندر ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ آباد ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں اے میرے شاگرد، مجھے لگتا ہے کہ تجھے دیہات میں رہنا، جنگلوں میں رہنا بڑا پسند ہے، اور میری بات کو یاد رکھ، جب نماز کا وقت ہو اور تو جنگل میں ہو تو اس وقت فَعَظِّمْ، اونچی آواز میں آذان کہنا، عظم فرفع صوتک، اور اپنی آواز کو بلند کرنا، فَإِنَّ صَوْتَ الْمُعَذِّنِ يَسْمَعُ جِنٌّ وَلَا إِنسَانٌ وَلَا بِشَيْءٍ، اس آواز کو جنات بھی سنتے ہیں، انسان بھی سنتے ہیں، اور بھی جو چیز سنے گی وہ چیز تیرے لیے قیامت کے دن تیرے ایمان کی گواہی دے۔ تو اے میرے شاگرد، تو نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ کہنے کا مقصد، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جنات کے رہنے کی جو جگہ ہیں وہ جنگلات ہیں، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور آبادیوں سے دور رہتے ہیں، یہی ان کا مسکن ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں روئے زمین پر جتنے بھی مکان ہیں، ہر مکان کی چھت کے اندر جنات کا مسکن ہوتا ہے۔ ہر گھر کے اندر اور ہر گھر کی چھت کے اندر جنات ان کا بسیرا کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں جنات داخل بھی ہوتے ہیں، رہتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مغرب کا وقت ہو، سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو اور اپنے دروازوں کو بند کر دو۔ کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کرنے کے بعد اپنے بچوں کو پکڑ لو، ان کو باہر مت نکلنے دو، اور جب اندھیرا چھا جائے، مغرب کا وقت نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر تم اپنے بچوں کو چھوڑ دو، کھڑکیاں دروازے کھول سکتے ہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا انسان صبح کے وقت گھروں سے نکلتے ہیں اور جنات شام کے وقت اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور وہ پھر نئی جگہ، نئے اپنے لیے رزق کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ جس طرح انسان صبح کے وقت رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح شام کے وقت اپنے مسکنوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر نئے مسکنوں، نئے کاروبار اور رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کوئی بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے، اور اس حدیث کے اندر یہ بھی تھا کہ جب دروازہ کوئی کھلا ہوا وہ پاتے ہیں تو اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر نہیں داخل ہوگا تو جنات اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور جب وہ کھانا کھائے گا اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو شیطان اس کے ساتھ، جنات اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیں گے، اور اس کھانے کی برکت اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے برکات کا نزول کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ ہر مخلوق کے کھانے پینے کا اللہ رب العالمین نے بندوبست کیا ہے۔ فرشتوں کی خوراک ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ انسان کی خوراک اللہ نے روحانی بھی رکھی ہے اور جسمانی بھی رکھی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا بھی انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنات آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتلائیں ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر بسم اللہ پڑی گئی وہ تمہاری خوراک ہے۔ جب وہ ہڈی تمہارے پاس جائے گی تو وہ ہڈی گوشت سے بھر جائے گی، وہ تمہاری خوراک ہے۔ اسی طرح جو گوبر ہوگا، ہمارے جانوروں کا جو گوبر ہے وہ تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے کہ تم لوگوں نے ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کرنا۔ ایک حدیث، یہ حدیث مسلم کی ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری خوراک ہر وہ ہڈی ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑی گئی۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ پڑھی گئی اور ایک حدیث میں ہے نہیں پڑھی، تو اس کے اندر جو تطبیق محدثین نے دی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جنات کے لیے حلال جانوروں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اور کافر اور مشرک اور بے دین جنات جو ہیں ان کے لیے جو بغیر بسم اللہ کے جو جانور ذبح کیے گئے اور وہ کھانے جو بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھائے گئے ان کی ہڈیاں ان کے لیے۔ شیطان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھائے گا تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، شیطان جنات اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جائے، وہ جب اس کو یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو دور کر دے گا، اور جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں جب ہم کھائیں گے تو شیطان جنات ہمارے کھانوں سے کھائیں گے اور پھر ہمارے کھانوں کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے رسول نے قل بیمینی فإن الشیطان یأکل بشمالہ، اے عبداللہ جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور ایک آگے آپ نے فرمایا وَاشْرَبْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے پیو کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے مومن کھاتا ہے، اور جنات جو عرب کے باغی اور نافرمان ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ جنات کی شکلیں، یہ بھی احادیث اور قرآن سے ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے، ان کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی یہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی علیہ السلام نے ایک ڈیوٹی دی کہ یہ صدقے کا مال جو ہے اس کی آپ نے حفاظت کرنی۔ وہ صدقے کے مال کی حفاظت کا مامور ہے کہ رات کے وقت ایک آدمی آتا ہے، اپنے کپڑے کو بچھاتا ہے اور اس میں وہ اناج ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ اپنے فقر و فاقے کا اظہار کرنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال ہوں، غریب ہوں، مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تمہاری مہربانی مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد نہیں آؤں گا، چوری نہیں کروں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، ترس آیا، چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا، خیال رکھنا۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ تیسرے دن پھر آیا، آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج 3 دن ہو گئے۔ ایک دفعہ معافی ہوتی ہے، 2 دفعہ معافی ہوتی ہے، بار بار معافی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کو تم پڑھ لو گے، تیرے مال کی، تیری جان کی، تیرے اہل و عیال کی اللہ حفاظت کرے گا اور تجھے کسی چوکیدار کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟
اس نے آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ آیت الکرسی اس سے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتلائی تو آپ نے فرمایا صدق و ان کذب، وہ ہے جھوٹا تھا لیکن سچی بات کر گیا۔ اور آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، جن تھا جو تیرے پاس بار بار انسانی شکل کے اندر آ رہا تھا۔ اسی طرح یہ جنات جو ہیں یہ شکلیں بدل سکتے ہیں، انسانوں کی شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا مارکا لڑنے کے لیے جنگ شروع ہونے کا وقت ہے۔ ابو جہل بھی اتراتے ہوئے آ رہا ہے، اس کی ایک سائڈ پہ شیطان بھی ہے اور وہ سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ اس کی شکل میں یہ ابو جہل کے ساتھ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا آج کے دن تم ہی غالب آنے والے ہو، لوگوں میں سے تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں اور تم گھبراؤ مت۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، قرآن کہتا ہے جب اس نے فرشتوں کی جماعتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، پیچھے دوڑ لگائی۔ ابو جہل نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا انی بریء منکم، میں تم سے اپنا تعلق توڑتا ہوں، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں۔ انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور مشرکین کو، کافروں کو اس نے بھڑکایا اور اس قدر بھڑکایا کہ انہیں میدان جنگ میں لایا اور میدان جنگ میں لا کر ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو شیطان جو ہے، جنات جو ہے، یہ انسانی شکلوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ بعض جنات ایسے ہیں جو جانوروں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، جن جانوروں کی شکلیں مثلا سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں، اونٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں، مختلف شکلیں یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ اور کالا کتا، سانپ اور کالا کتا یہ شیاطین کی مسخ شدہ شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کیا اور ان کو کتوں اور سانپوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے سترہ رکھے اور سترے کے قریب ہو کے کھڑا ہو۔ ہم جب یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے آگے دیوار ہوتی، اگر دیوار نہیں ہے تو آپ کو سترے کے قریب ہونا چاہیے تاکہ آپ کے آگے سے کوئی بندہ گزرے نہ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا بغیر سترے کے اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، اس کے آگے سے عورت گزر جائے، گدھا گزر جائے، کالا کتا گزر جائے تو وہ اس کی نماز کو توڑ دے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے عربی نے پوچھا کہ یہ کالے کتے کا خاص ذکر کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کالا کتا جو ہے وہ بذات خود شیطان ہوتا ہے، شیطان اس کی شکل میں آتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کالے کتے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کتے کا ذکر بھی ہے جس کی آنکھوں کے اوپر دو آنکھوں کے نشان اور ہوتے ہیں، یعنی آنکھیں ہیں اس کے اوپر آنکھوں کے اور نشان ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے شیطان قرار دیا ہے۔ جنات کی جو شکل و صورتیں ہیں ان میں نبی علیہ السلام نے ان کے سینگ بھی بتائے، جس طرح جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں اس طرح جنات اور شیاطین کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہی غروب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی
نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب سورج نکل رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تم کسی قسم کی کوئی عبادت یعنی نفلی نماز وغیرہ نہیں ادا کر سکتے. اذکار وغیرہ تسبیحات وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز سجدہ رکوع آپ اس وقت نہیں کر سکتے. جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنات کو پوجنے والے ہیں شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ اس وقت اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح جنات کے اندر مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ پیچھے میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ واش روم میں داخل ہوتا ہے بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ اللہ میں تجھ سے خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے پناہ چاہتا ہوں. یعنی ان کے اندر مذکر اور مؤنث کا جیسے انسانوں میں مرد اور عورت ہوتا ہے ایسے ہی ان کے اندر ہوتا ہے اور اس وجہ سے آگے ان کی اولاد کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوتا ہے. جس طرح انسانوں میں اولاد کا سلسلہ آگے جاری و ساری رہتا ہے بڑھتا ہے میرا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ اسی طرح جنات کے اندر بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. اس حوالے سے کہ جنات کی جو عمریں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن انسانوں سے فضیلت کی وجہ سے ان کی زیادہ عمر والا انسان کی کم عمر والے سے بھی کہیں نیچے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ان کا 100 سال کا بندہ ہو اور انسان کا 10 سال کا بچہ ہو تو وہ 10 سال کے بچے سے 100 سال کا بندہ کرتا ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بزرگی شرف اور عزت عطا فرمائی مقام عطا فرمایا. جنات کی اولاد ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر دی. فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی اللہ فرماتا ہے تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہیں. تم میری بات کو چھوڑ کر میری عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مان کر اس کی پیروی کرتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. دشمن کی بات پہ تمہیں یقین ہے اور دشمن کی بات کو تم مانتے ہو اور جو تمہارا حقیقی دوست ہے تمہارا مددگار ہے تمہارا رب اس کی بات کو تم انکار کرتے ہو اس کو چھوڑتے ہو. بئس للظالمین بدلا ایسے ظالموں کے لیے رب نے بڑا سخت اور برا بدلہ تیار کیا. جنات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ہوں ان کو کوئی نہیں دیکھے گا. جب وہ شکل تبدیل کریں گے پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے وہاں سے اور اس کا قبیلہ اس کے ساتھی وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. قرآن کہتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھتے ہیں. یعنی ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس دشمن سے ہم حفاظت کیسے کر سکتے اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اذکار بتلائے ہیں جو ذکر بتلائے ہیں وہ جب تک ہم نہیں کریں گے ان سے ہم بچ نہیں سکتے. جانوروں کی شکلوں میں آئیں گے تو پھر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ پیچھے ابھی میں نے بیان کیا تھا سید ابو سعید خدری کے حوالے سے. تو جانور جو ہیں ان کی شکل و صورت کے اندر یہ آتے ہیں. انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے جانور ان کو دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جب کتا بھونکتا ہے اور گدھا ہنہناتا ہے اس وقت وہ شیطان کو دیکھتا ہے جنات کو دیکھتا ہے
اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اور جب مرغ اپنی آواز نکالتا ہے تو اس وقت تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ اس وقت فرشتوں کو دیکھ رہا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی طاقت اللہ تیری طرف سے ہے، گناہ کو چھوڑنے کی طاقت بھی اللہ تیری طرف سے ہے۔ جنات میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ دن کو سوتے نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے دن کو قیلولہ کیا کرو، سویا کرو، کیونکہ شیطان دن کو نہیں سوتا۔ جنات کے اندر بھی مذہب ہے، جیسے ہمارے ہاں انسانوں کے اندر مذہب ہے، ایسے ہی جنات کے اندر بھی مذہب ہے۔ کچھ ان میں سے کافر ہیں، کچھ ان میں سے مشرک ہیں، کچھ بے دین ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ ویسے ہی شرارتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی کفر نہیں کیا، شیاطین جنات نے کفر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ جنات نے کہا ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ مومن جن ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ مومنوں کے علاوہ بھی ہیں، یعنی کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں، مشرک ہیں۔ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اس کے علاوہ بھی ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی نہج کے اوپر چلا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس اپنا ہی ایک طریقہ ہے جس کے مطابق چلتا جا رہا ہے۔ جنات کا خوف، جنات جو ہے یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، جنات انسانوں سے ڈرتے تھے۔ جب جنات نے یہ دیکھا کہ یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، تو پھر انہوں نے جنگلات کو چھوڑ کر آبادیوں کا رخ کیا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکین جب جنگلات کے اندر بسیرا کرتے تو وہاں وہ جب ٹھہرتے تو کہتے اس علاقے کے اندر جو جنوں کا سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے اس علاقے کا جو جن سردار ہے اس کی پناہ کے اندر ہم آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جب انسانوں نے جنوں سے مدد مانگنا شروع کی، جنوں کی پناہ طلب کرنا شروع کی، تو اللہ رب العالمین کی اس مخلوق نے بغاوت کی اور سرکشی کی، حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے شہروں کا رخ کیا۔ پھر انہوں نے انسانوں کو تنگ کیا، جانوروں کو تنگ کیا، انہوں نے انسانوں کا جینا محال کر دیا۔ کچھ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جنات سے مدد لیتے ہیں۔ جنات سے مدد لینا یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب تعالیٰ ان کو اکٹھا کر کے کہے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اللہ رب العالمین سے کہے گا اے جنوں کی جماعت تمہاری اکثریت انسانوں سے زیادہ ہے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے جنات کے، وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے دنیا میں فائدے لیے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور وہ مدت جو ہمارے لیے تو نے مقرر کی تھی اس مدت کو آج ہم پہنچ گئے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ کہیں گے تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس آگ کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے جنات سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لینی۔ لوگ جو جنات سے مدد لیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں، جو عامل، جو پیر، جو مولوی جنات سے مدد لیتے ہیں، جنات ان سے کفر ضرور کرواتے ہیں۔ اس وقت تک وہ ان کی مدد نہیں کرتے جب تک انسان اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا۔ جتنا بڑا کفر وہ کرے گا اتنی بڑی وہ اس کی مدد کریں گے اور اتنے ہی وہ اس کے ساتھی اور دستے بازو بنیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بھی آپ نے بچانا ہے، اور جنات کی حقیقت کو سمجھ کر آپ نے اپنا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ ان سے نہیں ڈرنا بلکہ اپنے خالق و مالک سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے دنیا کی کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی، اور جو اللہ سے ڈر ہو جاتا ہے دنیا کی ہر چیز سے وہ انسان ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ پر پختہ ایمان اور اللہ پر توکل
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم شریعت کے مخالف ہیں ایسے وہ بھی اسلام اور شریعت کے مخالف ہیں، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ویسے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نہ آپ کسی کو تکلیف دیں نہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ اپنے اعمال بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اس حوالے سے آئندہ گفتگو ہم کریں گے کہ ان کے شر سے کیسے بچا جائے، جب یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی